آج میں چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی یہ محفل ہے، نبی پاک کی ایک بڑی پیاری عادت، اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت حسن، اور میں یہ کہوں کہ مسلمان کی شان ایک عادت کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہر مذہب میں اچھا سمجھا جاتا ہے، دنیا کی ہر نیشن اسے اچھا سمجھتی ہے، اور اس کے برخلاف جو عادت ہے وہ پوری دنیا میں بری سمجھی جاتی ہے۔ مسلمان کے اندر تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، مگر کہنے کو اچھا نہیں لگ رہا کہ بہت تیزی سے بری عادت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو اسلام کا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے وہ ضرور بتاؤں گا، مگر ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی پیش آنے والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتا حضور مجھے بدکاری، چوری، شراب نوشی اور جھوٹ، ان سب کی عادت ہے۔ اتنے سارے گناہ وہ کرتا تھا۔ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ میں ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، میری ہیبٹ بن گئی ہے۔ ایمان بھی لانا چاہتا ہوں مگر ایک برائی چھوڑ دوں گا۔ آپ ان 4-5 میری بری عادتوں میں سے کسی ایک برائی کے بارے میں فرما دے، وہ چھوڑ دوں گا، باقی زندگی میں اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت نظری دیکھیں، اللہ نے کیا فراست اور کیا خوبصورت عقل مبارک عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی بھی دیکھیں، نبی پاک کا سبحان اللہ اختیار دیکھیں کہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی باقی سارے گناہ کرنے تو کرو لیکن ایک مت کرو، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اتھارٹی بھی دی، اور آپ وہ دیکھتے تھے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو اللہ کے حبیب کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً یہ نہیں فرمایا کہ تم باقی گناہ کرتے رہو، لیکن چونکہ اس نے کہا ایک برائی چھوڑ دوں گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جھوٹ کو ترک کر دو۔ کہتا بس کجی بس جھوٹ کو ترک کر دو۔ وہ بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اس کے لیے اسلام بڑا آسان ہو گیا کہ ایک ہی گناہ نہیں کرنا ہے۔ بہرحال وعدہ کر کے چلا گیا کہ حضور کچھ بھی ہو جائے اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ واپس اپنے علاقے میں گیا، ایز یوزول اس کا جب وقت ہوا شراب پینے کا تو شراب خانے پہنچا، تو اسے خیال آیا کہ شراب پی تو لوں گا لیکن جب رات نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ کیا کیا کیا، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، مجھے بتانا پڑے گا میں نے شراب پی ہے، اور شراب پی ہے تو پھر اللہ کے حبیب ناراض بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے مجھے اسلامی جو سزا ہے شراب پینے کی وہ بھی اٹھانی پڑے۔ تو وہ شراب سے بچ گیا۔ اب بدکاری کی عادت تھی، بدکاری کرنے گیا، پھر خیال آیا کہ بدکاری کر تو لوں گا لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ دن کیسا گزرا، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ بدکاری سے بھی رک گیا۔ اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائی چور بھی تھا، وہ چوری کے ارادے سے نکلا کہ چلو بدکاری بھی رہ گئی، شراب بھی چھوٹ گئی، اب چوری کرنے چلتا ہوں۔ چوری کرنے گیا، پھر وہی خیال آیا کہ اگر چوری کر لی اور نبی پاک کی بارگاہ میں شام حاضر ہوا تو پیارے آقا نے کوسچن کرنا ہے، تو میرے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا، اور جواب اگر دے دیا تو چور کی تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اب وہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا ہے کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر گناہوں کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے، سبحان اللہ، یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں بہت سارے درس دیتا ہے۔ پہلی بات جو اسے سیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلام کتنا نرمی کا درس دیتا ہے، اسلام کتنی محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ بھی انداز ہو سکتا تھا کہ بے شرم آدمی اتنے سارے گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے ایک گناہ چھوڑوں گا، تمہیں تو پہلے مارنا چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ اسلام کو بھی امپوز کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بھی سختی سے نافذ جب کرنے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ یہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ بعض اوقات دین کے جو داعی ہوتے ہیں،
دین کی طرف بلانے والے بھی ہوتے ہیں، نیکی کا کام کرنے کا جذبہ بھی اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اس قدر سختی سے بات کرتے ہیں، وہ اس قدر ترش روی سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والا اسلام کی بات سمجھنے کے بجائے ان کے رویے سے ڈسہارٹ ہو جاتا ہے۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین پھیلایا وہ پیار سے، محبت سے، امن سے، معافی سے، دلوں میں جگہ بنا کر۔ اللہ اکبر! میرے آقا کو جن لوگوں نے گالیاں دی، نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے، پتھر برسائے، تانے دیے، اللہ کے حبیب نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کیسا معافی کا اعلان تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ ماشاءاللہ صحافی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں، ہمارے وطن میں سدھار آئے، بہتری آئے، اور وہ اپنی لکھائی کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے کام کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، وہ کہتے ہیں نا، میں ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص تھا، سر پر کانچ کی جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ لے کر کہیں جا رہا تھا، تو ایک سپاہی آیا اور اس نے اسے ڈنڈا مار کے پوچھا، بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اس پوٹلی پہ ڈنڈا مارا پہلے اور کہا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پہلے سوراخ کر کے برتن میں پانی نہیں بھرا جاتا۔ تو بعض ہمارے صحافی حضرات، میں نے بھی کالم پڑھے کہ وہ کالم میں اس قدر ہارڈ لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں، اتنا جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو اگر کچھ سیکھنا بھی ہے تو وہ اس لہجے کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی پیاری بات اشعار میں ملتی ہے، شربت نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ یہ میٹھی بات جو ہے نا، نرمی سے آپ بات سمجھا سکتے ہیں۔ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو اے میرے صحافی بھائیوں، آپ بھی بعض اوقات یقیناً، اچھا ایک اور بڑی پیاری بات ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی، چونکہ ہم بھی ایک تنظیم لے کے چل رہے ہیں، ہمیں بھی سمجھنا، سمجھانا، مشورے کرنے کے موقع ملتے ہیں، تو ہمارے بڑوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ بعض اوقات انسان اندر سے جل رہا ہوتا ہے، یار یہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا، کیوں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں، کیوں یہ غلط ہو رہا ہے، لوگ کیوں ٹائم نہیں دے رہے، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے، انسان اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اندر سے جلنے کا آپ کو ثواب ملے گا، مگر آپ کو جل کر کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہ میں جل رہا ہوں تو سامنے والے سے بھی ایسے بات کروں تو اسے بھی جلا کے راکھ کر دوں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھایا جائے تو بہت جلدی بات سمجھ آ جاتی۔ کتنے پیارے انداز میں بندے کو مسلمان بھی کر لیا میرے آقا نے، ایمان کی دولت بھی مل گئی اور گناہوں سے بھی اسے بچا لیا۔ تو یہ انداز اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بات، جو مقصد ہے آپ کا، اگر آپ اچھی بات آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ پہنچانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مثالیں میرے پاس بہت ساری ہیں ماشاءاللہ، کئی واقعات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی شریف میں آیا اور ابھی وہ نیا مسلمان ہوا تھا اور اس نے مسجد نبوی شریف میں ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اسے روکنے اور مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا، کہا اسے جو کرنا ہے پہلے کرنے دو، کیونکہ پیشاب کو بیچ میں روکنا طبعی طور پہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے۔ اس کے بعد پانی بہا کر اسے صفائی کی اور پھر اسے پیارے انداز میں سمجھایا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اس چیز کے لیے نہیں بنی ہے، کیونکہ وہ بھی بالکل نیا مسلمان تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اس کے ادب احترام کیا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح اگر ہم ٹریٹ کریں گے لوگوں کو تو بات سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اور جو بہت بڑا لیسن جو میرا آج کا ٹاپک بھی ہے، اس واقعے سے ہمیں مل رہا ہے کہ جھوٹ یہ برائیوں کی ماں ہے، جھوٹ یہ برائیوں کا منبع ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولنے والا ہو جائے تو پھر اس سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں، کتابوں میں لکھا کہ جھوٹا جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کو مضطرب ملے گا، ٹینشن میں ملے گا، بے قرار ملے گا، اور سچا جو ہوگا نا، اس کے چہرے پہ نور ہوگا، وہ پرسکون ہوگا، وہ آپ کو ریلیکس ملے گا۔ دنیا کا ہر مذہب سچ کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، دنیا کی ہر قوم جھوٹ کو ناپسند کرتی ہے، مگر ہم تو مسلمان ہیں، ہم سچے نبی کے غلام ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں،
سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جو سچی بات سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. ماشاءاللہ آپ نے تو کتابیں پڑھی ہوں گی. 40 سال کی عمر میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر اپنا انٹروڈکشن جب لوگوں سے مانگا تھا کہ اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں، تو کیا کہا تھا لوگوں نے؟ آپ صادق ہیں. لک ایٹ دا کردار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایٹریبیوٹ کیا تھا؟ ان 40 سالوں میں نبی پاک نے اپنے آپ کو کیا بنا کر پیش کیا تھا؟ کہ حضور آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. نبی پاک نے امانت داری کا، سچائی کا وہ پیغام دیا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ سچے دل والے تھے، وہ ایمان لے آئے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سچ کا دامن تھامے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے. مگر آج یہ حال ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں ہم یہ کہتے تھے یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے سچا آدمی مگر کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. مگر آج ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پتہ نہیں کب سچ بولتا ہے. جب بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، ہنسانے کے لیے، تفریح کے لیے. ویسے ہی اچھا کچھ لوگوں کی اب عادت ہی بن گئی ہے سچ بولنا ہی نہیں ہے. جو کہنا ہے بات گھما کر کرنی ہے، کچھ اور ہی بتانا ہے. اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذرا کال سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ تم مومن کو کذاب نہیں پاؤ گے. جو مومن ہوگا نا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ تم کسی کے نماز اور روزے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے. نماز اور روزہ یقیناً بڑی اہم چیز ہے، مگر مومن کو چیک کرنے کا پیرامیٹر کیا بتایا سیدنا عمر فاروق نے؟ کہ جب بات کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں. اور فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. صادق اور امین، یہ پیرامیٹر ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ہم نے سنا نا کہ سچا جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بے شمار شانیں، میرے آقا کے بے شمار معجزات. مگر علماء ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اور معجزہ نہ بھی دیا ہوتا نبوت کی دلیل کے لیے، تو چہرہ مصطفیٰ کا نور ہی ایسا تھا کہ لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے. کئی لوگ آئے، یعنی ہسٹری آف نبی پاک میں ملتا ہے کہ کئی کفار آئے بحث کرنے، کلام کرنے، ڈیبیٹ کرنے، ریٹیلیٹ کرنے، مگر جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا کہتے حضور یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹے کا، یہ جو کہتے سچی کہہ رہے، ایسا چہرے والا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اٹ مینز یہ برکت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی آپ کو ملے گی کہ جو سچ بولنے والا ہوگا وہ ریلیکس ہوگا، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا جھوٹا مضطرب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی بڑی وجوہات ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو بچانے اور سنبھالنے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہے ویسے ہی جھوٹ بولنا ہے، اب اس کو اپنی فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب بیچارہ غریب آدمی کسی غریب علاقے میں رہتا ہے لیکن بتانا نہیں ہے. ہر جگہ بھی تو اپنی وہ باتیں بھی تو بنانی ہے نا. نہیں میں تو ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا جناب کام کیا کرتے ہیں؟ صحافت تو ویسے ہی کرتا ہوں، باقی میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی ہے. اچھا گاڑی کون سی ہے آپ کے پاس؟ وہ تو میں یہاں پارکنگ نہیں ملتی اس لیے موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، 4 گاڑیاں گھر پہ کھڑی ہیں. اچھا جھوٹ جتنے بولنے تھے بول دیے، لیکن اب جس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا ہے، جس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بتایا، جس کو 4 گاڑیاں بتائیں، اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کون سا والا گھر بتایا ہوا ہے، اس کو کون سا بزنس بتایا. کیونکہ اب وہ اچانک دوبارہ پوچھ لے گا تو جھوٹا اپنی فائلیں ہی سنبھال رہا ہوتا ہے. جیسے اسکول کالجز میں ہم دیکھتے تھے نوکری والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آج کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو وہ نانی بیمار تھی. ارے 3 دن بعد چھٹی کر کے آیا، وہ تو نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے، بھلے نانی زندہ ہے مگر یہاں کبھی دوبارہ نہ کہہ دوں کہ نانی بیمار ہو گئی ہے. تو جھوٹا ٹینس میں رہے گا کیونکہ اس نے جو باتیں بتائی ہوئی ہوں گی لوگوں کو اسے یاد رکھنی پڑیں گی.
سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. آپ اسے نیند میں اٹھا کے پوچھ لیں بھائی کہاں رہتا ہے, تو جہاں رہتا ہے وہاں بتائے گا, کیا کرتے ہو وہ سب بتائے گا. کیوں جھوٹ بول کر ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھواتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا. اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہے؟ اللہ ایسا بندہ ہونے سے مجھے اور آپ کو بچائے. یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اس کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ جناب مجھے تو ایسی کوئی بو آتی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی ناک اٹ جائے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدبو والے کام کر رہے ہوتے ہیں, گٹر کے پاس بھی کام کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں, باڑوں میں کام, ہم جائیں باڑے کے اندر ہم سے کھڑا نہیں رہا جاتا, وہ سارا دن اس کے اندر ہوتا, ان کی ناک اٹ جاتی ہے. تو اب اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ ہم سب کو وہ بو نہیں آتی مگر فرشتوں کو وہ بو آتی ہے, اور جھوٹے کے منہ سے ایک جھوٹ بولنے پر فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں روزی میں بھی برکت نہیں ہے, صحت بھی صحیح نہیں رہتی, گھر کی ٹینشنیں دور نہیں ہوتی, مسائل ہیں کہ حل نہیں ہو رہے. غور کرو, کہیں جھوٹ بول کر یا جھوٹ لکھ کر ہم نے فرشتوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر دیا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان صحافیوں کو. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, جو اچھائی کا درس دیتے ہیں, وہ اپنی جاب کو بھی ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں. سلام پیش کرتا ہوں انہیں کہ جو ایسے دور میں بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ صحافی ہے یا نہیں ہے, جو مسلمان مجھے سن رہا ہے, جھوٹ کے قریب نہیں جانا. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اچھا, امانت وقت پر نہ دینا, بات کو گھماتے رہنا, وعدوں کی پاسداری نہ کرنا, یہی تو اسلام کی تعلیمات تھی. کیا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں. ایک مسلمان نے ایک عیسائی شخص کو کچھ پیسے دیے, ادھار قرضہ دیا. ٹائم ہو گیا, اس نے کہا میرا قرضہ لوٹاؤ. وہ ٹال مٹول کرنے لگا, بعد میں آنا, 15 دن بعد آنا, مہینے بعد آنا, دیتا ہی نہیں تھا. یہ پریشان ہو گیا مسلمان. وہ عیسائیوں کے پادری کے پاس چلا گیا, کہا آپ کا ایک بندہ ہے میرے پیسے نہیں دیتا. کہا اچھا, ایک پرچی لکھ کے دی, کا جا کے اس کو دے دو. وہ پادری سے پرچی لی اور جا کر اس عیسائی کو پڑھا دی. جیسے اس نے پرچی پڑھی فوراً پیسے نکال کے دے دیے. مسلمان بھی بڑا ہوشیار تھا, کہتا پیسے تو اپنی جگہ پر بتاؤ, پرچی میں کیا لکھا ہے. مجھے مہینوں ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے, آتے جاتے اتنا ٹائم گزر گیا, مجھے پہلے بتاؤ, میری بات میں اثر نہیں تھا, ایک پرچی پڑھتے ہی پیسے دے دیے تم نے, مجھے پہلے وہ پرچی پڑھنی. وہ کہتے نہیں پرچی تو نہیں دوں گا. کہ نہیں پرچی پڑھے مگر میں بھی نہیں جاؤں گا. بہرحال بڑی ضد بحث کے بعد وہ پرچی اس کے ہاتھ سے چھین لی. اس پرچی پر ایک جملہ لکھا تھا, کیا تو مسلمان ہو گیا ہے جو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہم آپس میں چوٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ ہم غور کریں. ہم جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, وہ تو وہ آقا ہیں جو سچ کا درس دیتے رہے, صادق و امین بنے اور بناتے رہے. اور آج اگر مسلمان جھوٹا ہوگا, مسلمان امانتوں کو نہیں لوٹانے والا ہوگا, ملاوٹ کرنے والا ہوگا, ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے؟ امام حسین پنجتن پاک کی غلامی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, امام حسین کی نیاز بناتے ہیں, محرم میں خوب ان کا ذکر کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنا خاندان لٹا دیا, سر کٹا دیا, پیاسے دنیا سے چلے گئے. کیا نہیں چاہتے آپ اور میں کہ قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو, پنجتن پاک سے ملاقات ہو, کربلا والوں کے ساتھ ہم جنت میں جائیں؟ ہم سب چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اگر وہاں مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا امام حسین نے کہ ہم نے تو نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے سر بھی کٹا دیا, تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ تو دیر از اینی آنسر؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ ہاں میں اپنے قلم سے, اپنے کردار سے جتنا اپنے حصے کا چراغ تھا میں جلا کر آیا ہوں, میں دین کی بات کر کر آیا ہوں, میں سچ کی بات کر کے آیا ہوں, میں اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہوں. کیا جواب دیں گے؟
صرف پیسے کمانے کے لیے میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، میں ایک حدیث سناتا ہوں جس کا مضمون ہے، اور یہ ہم سب کے لیے، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان سے مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ اب ذرا غور کر لیجئے، ایسے بہت سارے زندگی کے شعبے آپ کو نظر آئیں گے جو ساری زندگی بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، کیونکہ کام ہی ایسے کیے جو اللہ کی ناراضگی والے تھے۔ حرام کام کرنے والے بہت سارے شعبے ہیں، معاذ اللہ، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، جیسے ناچ گانے کرنے والے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو حرام کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فحاشی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ چند مالکان کو، چند دوستوں کو، چند سیٹھوں کو۔ اور اینڈ آف دا ڈے ناراض کون ہو رہا ہے؟ رب ناراض ہو رہا ہے۔ اور پھر آخر میں جو حدیث کا اگلا جزء نہیں، سمجھیے گا کہ ایک وقت آتا ہے بندے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ناراض تھا، مجھے بتاؤ ان غلط کام کرنے والوں کا آج نام لینے والا کون ہے؟ دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں بچتا، ان کی نہ برسی منائی جاتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی سال ثواب ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی برسی میں بھی ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی یاد میں بھی ایسے ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کا اگلا جز سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بندوں کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں صرف، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان گئے تھے، اللہ کی بات کی تھی نا، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا ہے، نہ بیٹھنے دیتے، نہ اٹھنے دیتے، نہ کھانے دیتے، نہ کچھ کرنے دیتے، سب خلاف۔ اللہ کو راضی کرنا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے وہ عروج دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ آج 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مجھے دنیا کا ایک کونا بتا دیں جہاں خواجہ کے چاہنے والے نہ ہوں، ساری دنیا ان سے راضی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے رہے، رب نے مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیا۔ اب میری اور آپ کی باری ہے، سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بندوں کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے؟ یقین مانے جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہم رب کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں۔ جب اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہم تک پہنچے ہیں کہ حلال کمانا ہے، سچ بولنا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا پرابلم ہے، یہ ایک اور بات بڑی باریک بات ہے، ہر سچ بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں ہم تو سچ ہی لکھ رہے تھے جناب، ہم تو سچ ہی بیان کر رہے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، غیبت سچ ہی ہوتی ہے۔ غیبت جو ہے یہ واقعی سچ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کالا ہے، موٹا ہے، خراب ہے، برا ہے، اور آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن کسی مسلمان کی برائی بیان کرنے کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے یہ بات کرنا، یہ سچ تھی۔ مگر غیبت تو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ غیبت کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے بھائی مردار کا گوشت کھا رہے ہو، یہ جہنم میں لے جانے والا کام تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو سچ بیان کر رہے ہیں جناب، وہ بندہ ہی ایسا اس لیے بیان کر رہے ہیں، آپ پر واجب تھا بیان کرنا۔ ہاں، ایک ضرور اس میں پہلو آتا ہے، لیکن اس کی بھی ہمارے پاس شرعی ایویڈنس اور رہنمائی ہونی چاہیے۔ اپنے طور پہ مفتی نہ بنے کہ جناب میں تو اس کی برائی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے اور لوگ اس سے باز آ جائیں۔ اگر یہ والی سائیڈ ہے تو اس کی بھی آپ کو مفتیان کرام سے پہلے رہنمائی لینی چاہیے۔ بعض اوقات نفس بھی شامل ہو جاتا ہے نا، کہ نہیں میں ذرا ٹھیک مزہ سے کھاتا ہوں، اس کو قلم ہے نا میرے پاس، میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی، اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ نہیں جناب، اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو سر عام اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ وہ برائی جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہے اور شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، جہاں آپ کا نفس شامل ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار میدان جنگ میں ایک کافر کے سینے پہ چڑھ گئے جو دشمن خدا اور مصطفیٰ تھا، مگر اس نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ بتائیں، بندہ نیچے ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، دشمن ہو، اب تو غصے کا اور عالم ہو جاتا اور شدید طریقے سے سر قلم کرتے۔ مولا علی سینے سے اٹھ گئے۔ بندہ کہتا ہے اے علی یہ کیا ہوا؟ تم تو مجھے مارنے آئے تھے، میں نے تو تمہیں اور تیش دلایا، تمہارے چہرے پہ تھوک دیا۔ مولا علی کہتے ہیں علی خدا کا شیر ہے،
جو میں تم سے پہلے لڑ رہا تھا وہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا, میرے نفس کی خواہش بھی شامل ہو گئی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے بدلے اپنے نفس کے لیے تم سے لڑائی کروں. تو یہ ہے اللہ والوں کا انداز کہ اگر دشمنی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے, دوستی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے, دنیاوی مقاصد کے لیے, اپنے کسی مقصد کے لیے کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالیں. تو اے میرے صحافی بھائیوں, میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں, کیونکہ میں یقین مانے, خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ٹاپک لے کر آیا ہوں. میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کو وہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اگر اس پہ کچھ عمل ہو جائے تو شاید بہت سارے گناہ جو انڈیلیبریٹلی بغیر دانستہ ہم سے ہو رہے ہیں, ہم ان سے بچ جائیں اور رزق حلال اور اچھے انداز میں زندگی گزاریں. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, نہ جانے آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو. اگر کوئی ایسے کام ہو گئے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں تو آج ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ اب تک کیے ہوئے گناہ معاف کر دے, اور اب اگلی زندگی ایسی عطا فرما جو فقط تیری رضا والی ہو. حرام کاموں سے ہمیں محفوظ رکھیو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا, کہ مسلمان کا عیب چھپانا یہ اسلام میں کس قدر پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا, اللہ عز و جل قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا میرے عیب نہ کھلے, یقین کریں ہمارے بہت عیب ہیں, ہمارے عیب کھل گئے تو ہم کسی کو نہ دنیا میں منہ دکھانے جیسے رہیں گے نہ آخرت میں دکھانے جیسے رہیں گے. آج کسی کا ایک عیب آ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں پتہ چلا فلاں نے یہ کر دیا, ہاں اس کے بچے نے, اس کی بیٹی نے یہ کر دیا ہے, ارے جلدی ذرا میسج چلاؤ, جلدی خبر بناؤ, بریکنگ نیوز بناؤ. کبھی سوچے تو صحیح کہ اگر میرے بچے کی, میری بچی کی, ہماری اپنی کوئی غلطی اس طرح کسی کے ہاتھ میں آ جائے, ہاں آپ پسند کریں گے کہ اس کو وائرل کیا جائے, چند لائکس تو مل جائیں گے, چند ویورز تو مل جائیں گے, مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ واجب تھا ہم پر؟ کیا یہ شرعن اجازت تھی ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے اگر کوئی سیاست دان ہے, ٹھیک ہے کوئی بڑا مشہور آدمی ہے, تو اس کا عیب ملنے پر اس کو اچھالنا, اس کو وائرل کرنا, آپ سوچیں یہ جدھر جدھر جائے گا یہ کتنے گناہوں کا انبار لگتا چلا جائے گا. اچھا پھر آپ لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے, لیکن ایسے لوگ تو ہیں نا کہ پھر جس کا عیب پتہ چل گیا اس سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اتنے پیسے دے دو ورنہ خبر چل جائے گی. آپ بتائیے یہ پیسہ کیسا ہے؟ یہ حرام نہیں ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا مال. یہ چند سکے کس کام کے کہ کسی کی مجبوری سے کمائے جائیں. ہمیشہ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیو, حرام میں کوئی برکت نہیں ہے. حرام بیماریاں لاتا ہے, ٹینشن لاتا ہے, بے سکونی لاتا ہے, جہنم کے انگارے لاتا ہے. چند پیسے تو آ جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہمارا اسلام تو یہ سکھا رہا ہے نا. سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو بندہ کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کرے گا, اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں اسی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو دنیا میں کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا, اللہ عز و جل اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا. اور جو کسی بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جو کسی بندے کی مدد کرتا ہے, اللہ عز و جل بھی اس کی مدد فرماتا ہے. یہ ایک حدیث ہے, خدا کی قسم زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. اگر اس ایک حدیث پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں, لوگوں کی مدد کریں, ان کے عیب چھپائیں, پتہ بھی چل جائے. مسلمان کا جو دل ہوتا ہے نا وہ رازوں کا دفینہ ہوتا ہے. ہاں پتہ چل بھی جائے نا تو کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میرا بھائی ہے, ہو گئی غلطی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, ہم سارے انسان ہیں. اچھا میں اب دفتر کے کچھ لوگوں کی بھی بات آخر میں کر لوں, آپس میں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی یہاں ہو سکتا ہے افسر بیٹھے ہوں, کوئی ان کے ماتحت بیٹھے ہوں, کوئی سینئر بیٹھے ہوں, کوئی جونیئر بیٹھے ہوں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہم سارے جو ہے نا انسان ہیں, ہم میں سے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا. انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ؟ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. انسان مکسچر ہے خطا کا اور بھول کا. تمہاری بناوٹ ہی ایسی ہے. تو اب آپ کہیں جناب میرا سینئر ہو کے ایسی غلطی کیسے کر دی, اتنا پرانا صحافی ہو کے اتنی بڑی مسٹیک کر دی. بھائی وہ انسان ہی تھا, ہو گئی مسٹیک.
इतना मशहूर आदमी हो कि उसने ये काम कर दिया, उसको तो नहीं करना चाहिए था। तो जितना हो सके ना, हमें हुस्ने जन का पहलू तलाश करना है, एक दूसरे को दरगुजर करके चलना है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, अपने कुलीग्स के साथ भी। दिल बड़ा करके चलोगे ना तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। हाथ पकड़ के चलिए, हाथ छुड़ा कर ना चलिए, दूरियां करके ना चलिए, मोहब्बतें पैदा करके चलिए। हम यहां जोड़ने आए हैं, हम यहां तोड़ने नहीं आए। और इस्लाम मोहब्बत, प्यार और मिलकर रहने का दर्स देता है। इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है। कभी आप अगर थीम समझे ना कि इस्लाम की नीड क्या है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुस्कुरा कर देखे, हदीस में सदका है? आप सोचे कि मुस्कुराने से क्या होगा, माहौल सॉफ्ट हो जाएगा, नरमी आ जाएगी, प्यार बढ़ जाएगी। हदीस पाक का मजमून है, दो मुसलमान आपस में मुसाफा करें और जो गर्म जोशी से प्यार से मुसाफा करे उन पर 100 रहमतें उतरती है, 90 उसे मिल जाती हैं जो सलाम में पहल करता है और गर्म जोशी से मिलता है। मुझे बताइए इससे इस्लाम को क्या फायदा हो रहा है और हमें अजर मिल रहा है? बेसिकली थीम ये है कि मुसलमान मिलकर रहें, प्यार से रहें, झगड़ा ना करें। हदीस पाक का मजमून है, कोई हक पर होते हुए, लोग कहते भाई इसलिए बदला कर ले रहा हूं, इसलिए मुकाबला कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ना है कि मैं हक पर हूं। सुनो हदीस पाक क्या है। हदीस पाक का मजमून है, जो हक पर होते हुए, कुदरत रखते हुए किसी को माफ कर दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। क्या चाहता है इस्लाम? लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, माफी हो जाए, दरगुजर हो जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैंने यार बहुत बड़ा आदमी था उसे माफ किया, पता चला उसका बिगाड़ ही कुछ नहीं सकते थे। जिसका बिगाड़ नहीं सकते थे उसे माफ किया तो क्या कमाल किया। कमाल ये है कि आप कुदरत रखते हैं बदला लेने की, आपके हाथ में पावर है, वो कमजोर है और आप ताकतवर हैं, और अब अल्लाह की रिजा के लिए उसे माफ कर दें और जन्नत का सौदा ले लें। यही तो किया था ना नबी पाक ने फतेह मक्का के मौके पर। वो सारे जालिम लाइन में खड़े थे, एवरीबडी नोज वेरी वेल कि हमने नबी पाक और सहाबा किराम के साथ क्या क्या किया है। कंट्रोल था प्यारे आका और सहाबा के पास मक्का पाक का, मगर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बदला ना लिया, सबको माफ फरमा दिया। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? फतेह मक्का की इस आम माफी का रिजल्ट क्या आया? मार देते, सबको कत्ल कर देते तो क्या होना था? उनकी नस्लें भी मुसलमानों की दुश्मन बनती, एक कबीला वाइज लड़ाई चलती रहती, नस्लों बाई नस्लों। मगर अल्लाह के हबीब ने माफ किया, उनमें से अक्सर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, उनकी नस्लें मुसलमान हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप माफ करके दोस्त बना सकते हैं, आप दरगुजर करके अपना बना सकते हैं, बदला लेकर दुश्मनियां जो हैं वो बाकी रहती हैं। तो ऐ मेरे मीठे सहाफियों, मेरे भाइयों, मैं आपका नुमाइंदा बनके, आपका भाई बनके, आपकी खैर खाही की नीयत से आज कुछ बातें लेकर हाजिर हुआ हूं कि 2-3 बातों को अपनी जिंदगी का उसूल बना लें कि मैंने कभी झूठ नहीं बोलना है, मैंने झूठ लिखना नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कोई ऑफर क्यों ना हो या कुछ भी मुझे उसका मौका क्यों ना मिले, क्योंकि ये लिखा हुआ झूठ जब तक रहेगा ये मेरे लिए गुनाहे जारिया का बाइस हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह कभी किसी मुसलमान के मैंने ऐब नहीं उछालने हैं। अगर मुझे कोई स्कैंडल मिल भी जाता है, मुझे कोई ऐसी बात मिल भी जाती है, देखिए दावत इस्लामी आपको एक और ऑफर करती है। अगर आप समझते कि नहीं जनाब ये बात दुनिया को बताना बड़ा जरूरी है, इस बंदे को बेनिकाब करना बड़ा जरूरी है, ये स्कैंडल लोगों को इसलिए बताना है कि लोग इससे बचें, ये अच्छी नीयत है, इसकी शरन इजाजत भी है, लेकिन खुद फैसला करने की बजाय आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ते में रहें। आप एक कॉल कर ले उन्हें कि ये मामला आया है, क्या मुझे शरीयत इजाजत देती है? देखिए ना, इलाज के लिए आप खुद फैसला नहीं करते, आप डॉक्टर को फोन करते हैं कि जनाब बताइए मैं ये दवाई पीऊं ना पीऊं, कहीं रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। आपको बिल्डिंग बनानी होती है, आप खुद ईंटें उठा के शुरू नहीं हो जाते, आप किसी अच्छे इंजीनियर से राब्ता करते हैं। आपको गाड़ी लेनी होती है तो जनाब आप किसी अच्छे कार डीलर से राब्ता करते हैं। दुनिया के हर काम में एक्सपर्ट से राब्ता करना है और शरीयत के मामले में खुद फैसला कर लेना है। तो आप मुफ्तियाने किराम से राब्ते में रहें, उलमाए किराम से राब्ते में रहें और शरई रहनुमाई के बाद आगे बढ़ें, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमसे वो गलती हो जाए जो बहुत बड़े गुनाह का बाइस बने। क्योंकि खबरें जो हैं वो बड़ी तेजी से फैलती हैं, मिलियंस एंड मिलियंस में, और सालों घूमती रहती हैं। तो जिसने लिखा, जिसने फैलाया, कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह ना करे गुनाह जारिया का बाइस हो जाए। बदकिस्मती है उन लोगों के लिए जो गुनाह के काम फैलाते हैं। मैं उन नौजवानों से भी कुछ बात कर लूं जो आजकल वीडियोस बना बनाकर
مجھے وہ سافٹ ویئر کا نام لینے کا جی تو نہیں چاہ رہا، مگر آج ہر دوسرا آدمی اداکار، گلوکار اور ڈانسر بنا ہوا ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ جناب تھیٹر پہ جا کر ایک الگ لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں آتے ہیں، اب تو ایسا لگتا ہے ہر گھر کا دوسرا بچہ جو ہے وہ اداکار اور پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے۔ ذرا سوچے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر غلط اور گندی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان نے خود غلط کیا، اس کی تو وہ توبہ کر لینا، اللہ نے عیب چھپایا ہوا ہے، خود ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کر لیا اب تم بھی کر لو، میں نے یہ فلمیں، گانے، ڈرامے، ناچ گانے، بے حیائی کے سین دیکھ لیے، اب شیئر کر دیں کہ اور لوگ بھی دیکھیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی جرت ہے کہ اپنے گناہ کی معافی تو رب سے مانگ لو گے، تو دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کر رہے ہو۔ تو اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، سوشل میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ وہ پوسٹیں لگا دو، وہ چیزوں کو شیئر کر دو جو ملٹی پلائی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لاتا رہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی سوچ کر کچھ ہوتا ہے کہ جو یہ گندی ویب سائٹ، گندی ویڈیو یا ایسی عجیب و غریب چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ چیزیں تو رہیں گی نا، اور دیکھی جاتی رہیں گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت تک قبر میں اس لیے مار پڑتی رہے کہ تم نے وہ کام شیئر کیا تھا، اب اس نے حرام کام کیا اور تمہیں اس کی سزا ہے۔ ایسا کام کر جاؤ، اگر شیئر کرنی ہے ویڈیو تو قرآن و حدیث یا کوئی ایسی بات، وہ بھی آتھنٹک ہو۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، جو پوسٹ آئی وہ آگے شیئر کرنی ہے، خود تو عمل نہیں کر رہا، ساری دنیا کو عمل کروانا ہے۔ پہلے پڑھ تو لیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ حوالہ ٹھیک ہے، ریفرنس ہے کہ نہیں، ہر چیز شیئر کر دیں گے تو اگر اچھی چیزیں شیئر کریں، اچھی چیزیں میرے پیچھے باقی رہ جائیں، اچھے کالم، نیکی کی کتابیں اگر میں چھوڑ کر جاتا ہوں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آج ایک بیان میں تو سب چیزیں میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اگر آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے جہاں اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر انداز میں مختلف پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھیں، بلکہ اس کی دعوت عام کریں۔ آپ صحافی ہیں، آپ کے میسج، آپ کے کالم میں کہیں آپ نے ذکر کر دیا کہ 100% اسلامک چینل جو فیملی چینل ہے، گھر پہ بیٹھ کے آپ دین سیکھ سکتے ہیں، کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے۔ آپ 24/7 مدنی چینل کو دیکھیں، آپ کسی ایک منٹ میں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کسی کے خلاف یا جناب کوئی وائلنس والی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ امن کی، پیار کی، پوزیٹیوٹی آپ کو مدنی چینل پر ملے گی۔ تو کیا صحافی کا یہ کام نہیں کہ اتنا اچھا کام کرنے والا ایک چینل، ایک آرگنائزیشن ہو، ہم اس کو پروموٹ کریں؟ کیا پتا آپ کا ایک کالم میں 2 جملے لکھنا کوئی مدنی چینل دیکھ کر نمازی بن گیا، سنتوں کا پابند بن گیا، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ تو آئیے نا نیکی کے اس کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے جہاں بہت سارے دینی ادارے بنائے، بہت بڑی دینی خدمات کی، لاکھوں بچے آج بغیر کسی فیس کے دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات میں پڑھ رہے ہیں، سال کی 600 سے زیادہ مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے، اور جیلوں میں کام، گونگے بہرے نابینا میں کام، اور جناب دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں کام۔ آپ اگر مدنی چینل دیکھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی دنیا میں ہم سنتے ہیں کہ کہیں غیر مسلم مسلمان ہو گئے، کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہ جو ہے وہ مسجد میں تبدیل کر دی گئی، ڈانس کلب جو ہیں، شراب خانے جو ہیں، سنیما گھر جو ہیں، دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد میں کنورٹ کر رہی ہے۔ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں، بولنا آسان ہے، ایوریج ڈیلی 2 مسجدیں دعوت اسلامی دنیا میں کہیں نہ کہیں بنا رہی ہے۔ یہ کیسا اسلام کا پرچم بلند کرنے والی تحریک ہے۔ تو آئیے اس کے دستوں بازو بن جائیں تاکہ ہم اپنے قلم، اپنی آواز اور اپنی انفلوئنس کے ذریعے نیکی کے اس کام میں حصہ ملانے والے بن جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا دینی کام، اتنا بڑا ایکسپینڈیچر، صرف اندازہ کر لیجئے دعوت اسلامی کے 32,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں، 32,000 لوگوں کی سیلری کتنی بنتی ہوگی جو دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ اتنا بڑا ایکسپینڈیچر موجود تھا، مگر دنیا میں ایک ایسا سال آیا جس کو شاید ہم ساری زندگی نہ بھلا سکیں، اور وہ ہے 2020، کہ جس میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، پوری دنیا کا پہیہ جام ہو گیا۔ اب یہ تھوڑا سا صحافی ہیں، آپ سمجھے میری بات کو، یہ جو ٹائمنگ تھی نا، یہ بڑی کروشل ٹائمنگ تھی کرونا کی۔ یہ کرونا آیا، پیک جب اس کا آیا تو یہ رجب کا مہینہ تھا، اور یہ رجب کا مہینہ 2 یوں سمجھے کہ بڑے سوسائٹی کے جو پارٹس ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کا 70% رمضان سے
کنیکٹڈ ہے. ہمارے بہت سارے بزنس وہ رمضان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا بزنس میں لوگ سٹاک کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں, کپڑے والے, بوتیک والے, عید کا سامان, سٹور والے. اگر آپ اس کے پیچھے پوری دیکھیں تو ایک بہت بڑی کروڑوں لوگوں کی چین تھی. انفارچونیٹلی رجب, شعبان, رمضان جب لاک ڈاؤن ہوا تو بزنس پر بہت بڑا اثر آیا. اور ایک اور بڑا پارٹ کہ جو بڑے مذہبی ادارے ہیں ان کا بھی چندہ جمع کرنے کا ٹائم, ڈونیشن کرنے کا پورے سال جو انتظار ہوتا تھا کہ بھائی رجب, شعبان, رمضان آئے گا تو اگلے پورے سال کا بھی ہم ڈونیشن جمع کر لیں گے, چاہے وہ کوئی بھی فلاحی ادارے ہوں یا مذہبی آرگنائزیشن ہو. دعوت اسلامی کا بھی اربوں روپے کا یہ فنڈ جمع کرنے کا ٹائم تھا. بزنس کولیپس ہو گیا, مارکیٹیں بند ہو گئی اور اب عطیات ملنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. مگر اس کے باوجود درد امت رکھنے والی عظیم شخصیت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے, مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بڑا انوکھا اعلان کیا. یہ وہ تنظیم کا بانی اعلان کر رہا ہے جس کو معلوم ہے کہ میرے اربوں روپے کا خرچہ مجھے چندہ جمع کرنا ہے, 32,000 لوگوں کی تنخواہ پورے سال کے لیے دینی ہے. آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی والے ڈونیشن جمع کریں اور گھر گھر کھانا پہنچائیں, راشن پہنچائیں, غریب مسلمانوں کی مدد کریں. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ دعوت اسلامی نے یہ ہدف لیا, یہ ٹارگٹ لیا کہ ہم پاکستان میں 26 لاکھ مسلمانوں تک کھانا پہنچائیں گے, راشن پہنچائیں گے, جن کو کیش کی ضرورت ہوگی کیش پہنچائیں گے. اور آج میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں تک الحمدللہ ہم راشن کی صورت میں, کیش کی صورت میں, پکے ہوئے کھانے کی صورت میں پہنچ چکے اور الحمدللہ ہم نے یہ کام کر دکھایا.